کو یاد آ رہی ہے. میں کہتا ہوں بھائی دیکھو آپ کو اس سے محبت ہے, اس کو نہیں ہے, تو کیا کرو گے؟ نہیں, یا تو بدماشی یا محبت, دونوں ہی نہیں ہے تو رونے کا حل ہے میرے پاس. کہتے میرا دل جل رہا ہے, رونے کا حل ہے. رونے کا حل یہ ہے کہ اس کو یاد کرنا چھوڑ دو, کہیں اور شادی کر کے دل ادھر لگاؤ. آہستہ آہستہ یہ دل کیا ہو جائے گا, یوں سمجھو مر گئی. مرنے کے بعد بھی تسلی آ جاتی ہے نا کچھ وقت کے بعد. یہ قبر میں جا کے لیٹ جاتا ہے آدمی, مٹی ڈال کے آتے ہیں, بھول بھلیا ہو جاتا ہے کچھ وقت, بڑے سے بڑی محبت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی کہ ختم ہو جائے گی, لیکن کمبخت علاج کرنا چاہتے ہی نہیں ہے نا. بار بار اس کو معشوقہ کو یاد کر کر کے ٹینشن لے گا تو یہ ٹینشن تیری بنائی بھی ٹینشن ہے. تو اس کا نام لینا چھوڑ دو, نمبر بلاک کر دو, تذکرہ چھوڑ دو, اس گلی میں جانا چھوڑ دو جہاں سے سیٹنگ شروع ہوئی تھی. ساری یادیں چھوڑ دو اور اپنے آپ کو بزی کر لو کہیں اور. آہستہ آہستہ دماغ کیا ہو جائے گا, خالی. 1 سال لگے گا, 1.5 سال لگے گا, 2 سال لگے گا. اور اگر اس کی محبت ختم نہ بھی ہوئی نا تو یہ جو جذبات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. تھوڑی سی رہ جائے گی, وہ نقصان نہیں دیتی, وہ غیر اختیاری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بھائی زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں, جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اور یہ سوچ کے کہ غلط ہو رہا ہے, جتنا بھی ہو رہا ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. دیکھو ہر تھوڑے دن میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح ہوتا ہے یہ یا غلط ہوتا ہے؟ کس قدر غلط ہوا ہے نا. اب میں ٹینشن لوں یار اتنے کی گاڑی نہیں ہے جتنے قسطیں نہیں جا رہی گاڑی کی جتنے کا ڈیزل جا رہا ہے, تو کیا میرے اس ٹینشن سے فائدہ ہوگا؟ بار بار بیٹھا ہوں میں یہ ہر وقت یہی تذکرے لے کے, ڈیزل مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈیزل مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ٹماٹر مہنگا ہو گیا, خربوزہ مہنگا ہو گیا, تربوز مہنگا ہو گیا, یہ مہنگا ہو گیا. اس سے خدا کی قسم گورنمنٹ پر, ہماری ڈھیٹ قسم کی گورنمنٹ پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی اثر پڑے. یہاں کراچی میں اتنا قتل ہو رہا ہے انسانوں کا, اس سے جب حکومت پہ فرق نہیں پڑ رہا تو ٹماٹر مہنگے ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ آئے دن لاشیں پڑی ہوئی ہیں نا کراچی میں. پرسوں کسی سفید ریش, چند دن پہلے سفید ریش بزرگ کو ڈاکو نے مار دیا. وہ تو ڈاکو تو تھوڑی دیکھ رہے ہیں, جب گورنمنٹ پہ ان چیزوں کا اثر نہیں پڑ رہا تو ٹماٹر تو بات کی چیز ہے. تو اس سے کیا ہوگا, ہم سوچ کے سوائے اپنے آپ کو ٹینشن دینے کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوگا. دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, ہم اگر اس غلط کے پیچھے ہم نے دیکھنا ہے ہم نے اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جو کر سکتے ہیں سوٹیبل طریقہ ہو, جذباتی باتیں نہ ہو. جذباتی باتیں بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں, سوٹیبل جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے, اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا, اس پہ تبصرہ بھی نہ کرو. ایک بات خصوصی طور پہ خواتین کے لیے کہوں گا میں اس زمانے کے لحاظ سے, وہ کیا بات ہے, آج کل خواتین کی کمپلینز بہت آتی ہیں کہ مردوں کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے. مردوں کے چال چلن بولو, شاید آپ میں سے, آپ کے تو سب کے ٹھیک ہیں لیکن اگر کسی کے نہیں ہوں گے تو اس کو احساس ہوگا نا. مردوں کے چال چلن ٹھیک, یہ خواتین میں یہ یورپ کی بیماری تھی, انگریزوں کی, لبرل سیکولر لوگوں کی, جو اب اسلامی ملکوں میں بھی وہیں سے یہ گند امپورٹ ہوا ہے. گند وہاں تو بہت تھا تو یہ گند یہاں آ رہا ہے, اور ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ان کے گند کو گند ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں نے ولاگ میں بتایا نا یورپ کی کچھ مغربی ملکوں کی کچھ اچھی چیزیں کچھ بری چیزیں, تو میں نے بری چیزیں بتائی نا تو نیچے لوگوں نے لکھا تھا مبالغہ آ رہی ہے, ایسا نہیں ہے, وہاں بہت سکون کی زندگی ہے. سکون کی ہے تو کتوں سے کیوں دل بہلا رہے ہو؟ تو بس کچھ لوگوں کو نا, کچھ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئے ہیں, کچھ سافٹ ویئر غلط انسٹال ہو گئے ہیں. تو اب ایسی خواتین کو بھی ہم کیا مشورہ دیتے ہیں, بھائی آپ اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو, محبت سے ٹھیک ہو جائے, محبت دو اس کو, ادھر ادھر توجہ نہ جائے اس کی. محبت سے ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا خواتین کمنٹس میں بہت ہوشیار ہوتی ہیں. میں نے ایک بیان میں کہیں کہا کہ آج کل خواتین اپنی فزیکل فٹنس کا خیال نہیں کرتی تو میاں پھر دائیں بائیں منہ مارتے ہیں. وہ باہر ہیروئنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکٹریسز کو ایسی سلم اسمارٹ, اور بیوی کو آ کے دیکھتے ہیں تو آڑی ترچی بیچاری, تو وہ پھر منہ کہاں مارتے ہیں, باہر. نیچے بہت ساری خواتین کے کہ اور میاں اگر خود آڑا ترچا ہو, مجھے بڑی ہنسی ہے, اس کو بھی تو چاہیے نا.
میں نے کہا یار بات بالکل صحیح ہے. جب اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ خیال رکھے تو آدمی کو بھی تو چاہیے نا, وہ بھی تو ہیروز دیکھ رہی ہے باہر جا کے. کیا خیال ہے بھائی, یہ میڈیا پہ اس کو بھی تو ایک ایک ہینڈسم اسمارٹ نظر آ رہا ہے, اور آدمی آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا چل رہا ہے تو پتہ نہیں چل رہا کہ کرالنگ کر رہا ہے یا چل رہا ہے یہ. تو مجھے امام ابو یوسف کا قول یاد آ گیا ایک خاتون کے کمنٹس کے, کہ کما احب ان تتزین لی تحب ان اتزین لہا, جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ عورت اس کے لیے زینت اختیار کرے, تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے. یہ امام ابو یوسف جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں نا, یہ 1300 سال پہلے وہ کہہ گئے ہیں, 1300 سال پہلے اس زمانے میں, کہ جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ بیوی اس کو اچھی لگے, تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا میاں مجھے انسان کا بچہ لگے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے انہوں نے اس کی ترغیب دی ہے کہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حلیے کا خیال رکھے. تو امام یوسف کا یہ قول اور اس خاتون کے کمنٹ سے ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک خاتون نے, جب میں فون سنا کرتا تھا, کہا کہ میرا میاں اتنا میلا ہے, اتنا میلا ہے کہ شادی کو 2-3 سال ہو گئے, میں بیزار ہو گئی ہوں, میں اس سے طلاق چاہتی ہوں. میں نے کہا استغفر اللہ, اتنا نان نفقہ دے رہے ہیں؟ ہاں جی نان نفقہ پورا دے رہا ہے, اور بچے بھی ہیں میرے اس سے, بچوں کے ساتھ بھی بیہیویئر اچھا ہے, میرے ساتھ بھی سلوک اچھا ہے, بات بھی تمیز سے کرتا. میں نے کہا اتنا اچھا آدمی سے آپ کیوں طلاق لے رہی؟ یعنی میلا بہت ہے. اور کیا بولیں یار, ابھی اتنی آگے کیا جایا کہ وہیں پیشاب کر دیتا ہے, یعنی آپ اندازہ لگاؤ. یعنی بیت الخلا بھی سستی میں جانے کی توفیق نہیں ملتی. اب اتنا آپ کہو گے کون میلا ہو سکتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, بعض دفعہ رات کو نا کمرے میں ہی نیچے اتر کے, بستر پہ نہیں, نیچے اتر کے پیشاب کر دیتا ہے, صبح ہم دھو لیں گے اس کو. تو میں نے تو کہا یار یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے بھائی, یہ کیا ہو گئی ہے, یہ بہت زیادہ ہو گئی, بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہی تھی, وہ جھوٹ کیوں بولے گی میرے سامنے. خیر اب مجھے پتا بھی نہیں اس کا میاں کون ہے, اگر تو جب پتا ہوتا تو پھر تو آدمی بات پہ یقین نہیں کرتا نا. تو ان نون نمبر تھا, ان نون کوئی خاتون تھی. تو جیسے میرے بھائی مرد چاہتا ہے نا عورت اس کے لیے مزین ہو, تو عورت کی بھی خواہش ہے. تبھی علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ جب آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہو تو بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ بال بھی کالے کر سکتے ہیں, کیونکہ شادیاں جوانی میں آج کل ہو ہی رہی ہیں, بڑھاپے میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اور جوان لڑکی سے شادی ہو رہی ہوتی ہے پیسے کے چکر میں. عورت میں نے سب سے پہلے بتایا نا آپ کو کیا دیکھتی ہے, روکھڑا, عمر گئی تیل لینے, ہینڈسم اسمارٹنس سب بات کی چیزیں ہیں, وہ تو پھر اس کو بعد میں خیال آتا ہے یہ ہوا کیا میرے ساتھ. تو شروع میں سب پیسہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو پیسے کے چکر میں پھر جب شادی ہوتی ہے تو کالا کولا لگا کے دولہا بنے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ. تو میں بھی کچھ نہیں کہتا ان کو کہ چلو جانے دو, ٹھیک ہے, ورنہ 40 سال کے بعد بال کالے کرنا جائز نہیں ہے. لیکن بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ نہیں کسی کی شادی ہو, میں نہیں کالا کولا لگاتا, پہلے بتا دوں میں, تو گنجائش دی ہے بعض فقہاء نے. اور وہ امام ابو یوسف ہی کے قول اسی کے بارے میں کہ مرد کے لیے ایسے موقع پہ گنجائش ہے کہ وہ بال کالے کر سکتا ہے. اور اس میں دلیل یہ دی ہے کہ جیسے مرد کی خواہش ہے کہ عورت زینت اختیار کرے, تو عورت کی بھی خواہش کیا ہے کہ مرد بھی اس کو دیکھنے میں جوان لگے. ایسا نہ ہو جب شادی ہوئی تو وہ آئی تو وہ سمجھے کہ یہ ابا آئے ہوئے ہیں ان کے, دولہا بھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گا. لیکن یہ عمومی حکم نہیں ہے, سمجھتے ہو, ایسا نہ ہو بال کالے کرنا شروع کر دیں آپ لوگ.